بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتائیں گے۔ سمی وائس چینل میں آپ سبھی کو خوش آمدید اور ہماری طرف سے خلوص بھرا سلام۔ جس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشد و ہدایت پر مبنی اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر پیش کیا، اس وقت اکرمہ بن ابی جہل اپنی عمر کی تیسری بہار کے آخری ایام میں تھے۔ یہ قریش میں حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ معزز اور مالی اعتبار سے سب سے زیادہ تھے۔ ان کے لیے مناسب تو یہی تھا کہ جس طرح ان کے ساتھی سعد بن ابی وقاص اور معصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور مکہ معظمہ کے بعض معزز گھرانوں کے فرزندوں نے اسلام قبول کیا، اسی ہی طرح یہ بھی مشرف با اسلام ہو جاتے، لیکن ان کا باپ سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ یہ وادی مکہ کا بہت بڑا ظالم و جابر، مشرکین عرب کا قائد، مسلمانوں کو سخت اذیتیں پہنچانے والا، جس کی سخت سزاؤں کے ذریعے اہل ایمان کو آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش میں ثابت قدم نکلے، اور اس ظلم کے مکروہ و فریب کے ذریعے اہل یقین کی صداقت کو جانچا گیا اور وہ حق و صداقت کے معیار پر پورے اترے۔ یہ بلا آخر ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا۔ لیکن جہاں تک حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے، یہ بلا شبہ قریش کے بہت بڑے لیڈر اور قابل رشک شاہ سوار تھے۔ جناب اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع میں اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اپنے دل میں بٹھا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شدید عداوت سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو طرح طرح کی تکالیف سے دوچار کیا، اسلام اور مسلمانوں پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے کہ جنہیں دیکھ کر ان کے باپ ابو جہل کو دلی مسرت حاصل ہوئی۔ جب ان کے باپ ابو جہل نے غزوہ بدر میں مشرکین کی قیادت کی تو اس نے لات و عزا کی قسم کھا کر کہا، میں اس وقت تک مکہ واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ محمد کو اس میدان میں شکست نہ دے دوں۔ مقام بدر پر اس نے پڑاؤ کیا، مسلسل 3 دن تک یہاں اونٹ ذبح کرتا اور شراب پیتا رہتا اور رقص کی محفل جمی رہی۔ جب ابو جہل نے معرکہ بدر میں مشرکین کی قیادت کی تو اس کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا دست و بازو بنا ہوا تھا، لیکن اس دن لات و عزا ابو جہل کے کچھ کام نہ آئے، اس لیے کہ وہ کسی کی پکار کو نہیں سنتے تھے۔ لات و عزا نے اس کی کچھ مدد نہ کی، اس لیے کہ وہ ہر اعتبار سے عاجز و بے بس تھے۔ یہ میدان بدر میں بری طرح قتل ہو کر گرا۔ اس کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں کے نیزے اس کا خون پی رہے ہیں، اور اپنے باپ کے منہ سے نکلنے والی اندھوناک چیخیں اپنے کانوں سے سنی۔ جناب اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سردار قریش کی لاش کو میدان بدر میں ہی چھوڑ کر مکہ واپس آ گئے۔ شکست نے انہیں اس قدر عاجز و پسپا کر دیا کہ اپنے باپ کی لاش کو بھی مکہ میں دفن کرنے کے لیے اپنے ہمراہ نہ لا سکے۔ مسلمانوں نے دوسرے مشرکین کی لاشوں کے ساتھ اس کی لاش کو بھی تقیب کنویں میں پھینک دیا اور اوپر سے ریت ڈال دی۔ اس دن سے اکرمہ بن ابی جہل کا اسلام کے ساتھ ایک دوسرا طرز عمل شروع ہوا۔ پہلے تو اسلام کے خلاف اپنے باپ کی حمایت کی وجہ سے عداوت تھی، اور اب باپ کا انتقام لینے کے لیے دشمنی اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس وقت سے اکرمہ اور دیگر وہ تمام لوگ جن کے باپ معرکہ بدر میں قتل ہو چکے تھے، مشرکین کے سینوں میں عداوت کی آگ جلانے لگے اور مقتولین کے ورثاء کے دلوں میں انتقام کی آگ کا شعلہ بھڑکانے لگے، یہاں تک کہ معرکہ احد برپا ہوا۔ اکرمہ بن ابی جہل احد کی جانب نکلے، اپنی بیوی ام حکیم کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ وہ صفوں کے پیچھے کھڑی ہو کر دیگر مقتولین کے وارث عورتوں کے ہمراہ ایک ساتھ ڈھول بجا کر نوجوانان قریش کو لڑائی کے لیے آمادہ کریں، تاکہ انہیں اس حالت میں دیکھ کر قریش کے شاہ سوار جم کر لڑیں اور میدان سے راہ فرار اختیار نہ کریں۔ قریش نے شاہ سواروں کی دائیں جانب خالد بن ولید اور بائیں جانب اکرمہ بن ابی جہل کو متعین کر دیا۔ غزوہ احد میں ان دونوں شاہ سواروں نے ایک طوفان برپا کر دیا جس سے قریش کا پلہ بھاری ہو گیا اور مشرکین کو اس دن بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، آج ہم نے غزوہ بدر کا بدلہ لے لیا ہے
اور غزوہ خندق میں مشرکین نے کئی روز تک مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ آخر کار اکرمہ بن ابی جہل کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ انہوں نے خندق میں ایک تنگ سی جگہ دیکھی تو اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ سرپٹ دوڑا اور یکدم خندق کو عبور کر گیا، اور ان کے پیچھے چند اور شاہ سوار بھی خندق عبور کر گئے۔ ان میں سے عمر بن عبدالدامری کا تو کام تمام ہو گیا، اور اکرمہ بن ابی جہل جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ فتح مکہ کے دن قریش نے خیال کیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لشکر اسلام کا راستہ نہ روکا جائے تاکہ وہ بغیر کسی مزاحمت کے مکہ میں داخل ہو جائیں۔ اس فیصلے کا انہیں یہ فائدہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کے سپاہ سالاروں کو یہ حکم دیا کہ وہ اہل مکہ میں سے اسی کے ساتھ لڑائی لڑیں جو ان سے نبرد آزما ہو۔ اکرمہ بن ابی جہل اور ان کے ہمراہ ایک جماعت قریش نکلی تاکہ مسلمانوں کے لشکر جرار کا راستہ روکیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھوٹے سے مارکہ میں انہیں شکست دے دی۔ ان میں سے چند ایک کو تو قتل کر دیا اور کچھ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان بھاگ نکلنے والوں میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ اس روز اکرمہ کو بہت زیادہ ندامت محسوس ہوئی۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب تو ان کا یہاں رہنا محال تھا۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقابلہ میں آنے والے قریش کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن ان میں چند اشخاص ایسے بھی تھے جن کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا کہ اگر یہ کعبہ کے پردوں میں بھی چھپے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان افراد کی فہرست میں اکرمہ بن ابی جہل کا نام بھی تھا، اس لیے وہ چپکے سے کھسک گئے اور یمن کا رخ کیا، کیونکہ یہاں اسے کوئی جائے پناہ نظر نہیں آتی تھی۔ اس موقع پر اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم اور ہند بنت عتبہ اور ان کے ہمراہ 10 دیگر خواتین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کریں۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی 2 بیویاں، بیٹی حضرت فاطمہ اور بنو عبد المطلب کی چند خواتین موجود تھی۔ ہند نے بات شروع کی اور وہ اس وقت نقاب اوڑے ہوئے تھی۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خدا کا شکر ہے جس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا۔ میں قرابت داری کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رحم کی اپیل کرتی ہوں اور میں صدقے دل سے اسلام قبول کرتی ہوں۔ پھر اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر گویا ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہند بنت عتبہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش آمدید۔ پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سے پہلے آپ کے گھر سے بڑھ کر کوئی روئے زمین پر ایسا گھرانہ نہ تھا جس کی تذلیل و رسوائی مجھے محبوب تر ہو، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں جس کی عزت مجھے محبوب تر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاکیزہ خیالات و احساسات میں زیادہ برکت عطا فرمائے۔ پھر اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی کھڑی ہوئی، اس نے اسلام قبول کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکرمہ اس ڈر سے یمن بھاگ گیا ہے کہ کہیں آپ اسے قتل نہ کر دیں، عذرا کرم اسے پناہ دیں، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے وہ پناہ میں ہے۔ وہ اس کی تلاش میں اسی وقت چل نکلی۔ ایک رومی غلام بھی اس کے ہمراہ تھا۔ راستے میں غلام کی نیت میں فطور پیدا ہو گیا اور وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگا، لیکن یہ اسے امید دلاتی رہی اور ٹالتی رہی، یہاں تک کہ ایک عرب قبیلہ کے پاس پہنچ گئی۔ ان سے مدد طلب کی تو انہوں نے اسے رسوں سے باندھ دیا۔ یہ مسلسل اپنی راہ پر چلتی گئی، یہاں تک کہ علاقہ تہامہ کے ساحل سمندر پر اکرمہ سے جا ملی، اور وہ ایک مسلمان ملاح سے یہ کہہ رہا تھا کہ اسے کشتی میں سوار کر کے پار لگا دے۔ ملاح اسے کہہ رہا تھا کہ اپنی نیت خالص کر لو تو تجھے پار لگا دوں گا۔ اکرمہ نے اسے کہا، میں اپنی نیت کیسے خالص کروں؟ ملاح بولا، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ۔
اکرما نے کہا اس کلمے کی وجہ سے تو میں مکہ سے بھاگا ہوں۔ وہ دونوں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ام حکیم وہاں اکرما کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی میرے چچا کے بیٹے، میں آپ کے پاس لوگوں میں سب سے افضل، سب سے بڑھ کر نیک اور بہتر ہستی کے پاس سے آئی ہوں، یعنی حضرت محمد بن عبداللہ کے پاس سے آئی ہوں۔ میں نے تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پناہ طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت سے پناہ دے دی۔ اب اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ اس نے کہا کیا تم نے خود بات کی ہے؟ فرمایا ہاں میں نے خود بات کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پناہ دے دی۔ وہ مسلسل یقین اور اطمینان دلاتی رہی یہاں تک کہ اکرما اس کے ہمراہ لوٹ آئے۔ راستے میں اپنے رومی غلام کا واقعہ بتایا تو یہ سنتے ہی پہلے وہاں پہنچے جہاں اسے باندھ رکھا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسے قتل کر دیا۔ راستہ میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ اکرما نے اپنی بیوی سے خلوت کا ارادہ کیا تو اس نے بڑی سختی سے انکار کر دیا اور کہا میں مسلمان ہوں اور تو مشرک ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا میرے اور تیرے درمیان بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی ہے۔ جب اکرما رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا ان قریب اکرما بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آئے گا۔ اس کے باپ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ میت کو گالی دینے سے اس کے لواحقین کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ گالی میت کو نہیں پہنچتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اکرما اور ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے، خوشی کے عالم میں ان کی طرف لپکے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے تو جناب اکرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے با ادب کھڑے رہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ام حکیم نے مجھے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پناہ دے دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سچ کہتی ہے، تجھے پناہ حاصل ہے۔ جناب اکرما نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے تمام ارکان شمار کر دیے۔ پیارے دوستو، جناب اکرما رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق بات کی طرف دعوت دی ہے اور خیر و بلائی کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعوت پیش کرنے سے پہلے بھی ہم میں سب سے زیادہ سچے اور صالح انسان تھے۔ پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ اس کے سچے رسول ہیں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چند کلمات سکھا دیجئے جو میں پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ کلمات پڑھا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ جناب اکرما رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ اس کے بعد میں کیا کہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ اور حاضرین مجلس کو گواہ بنا کر اقرار کرتا ہوں میں مسلمان مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرما رضی اللہ تعالی عنہ نے بصمیم قلب سے یہ اقرار کیا۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آج تم مجھ سے کوئی ایسی چیز مانگو گے جو میں نے کسی کو دی ہو تو وہ میں تمہیں ضرور دوں گا۔ حضرت اکرما رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہر وہ عداوت معاف کر دیں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی اور اس مقابلے کی معافی دیں جو زمانے جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا اور ہر وہ بات معاف کر دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یا غیر حاضری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی الہی اسے ہر وہ عداوت معاف کر دے جو اس نے مجھ سے کی ہے اور اس راستے کی ایک لغزش کو معاف کر دے جس میں یہ تیرے اسلام کے نور کو بجھانے کے لیے چلا۔ الہی میرے سامنے یا میری غیر حاضری میں جو بھی میری عزت کے در پہ ہوا اس کی یہ لغزش بھی معاف کر دے۔ حضرت اکرما رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا
اور یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے جو کچھ میں نے خرچ کیا کرتا تھا اس سے دگنا زیادہ اب راہ خدا میں خرچ کیا کروں گا، اور جو میں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے لڑائیاں لڑی اب میں اللہ کی راہ میں دگنا زیادہ لڑائیاں لڑوں گا۔ جناب حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نور سے سرفراز کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رسول ہونے کا شرف بخشا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اسلام کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔